السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور سامعات، آج میں آپ کے سامنے دو صورتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی صورت سورہ سجدہ ہے، دوسری صورت سورہ احزاب ہے۔ پہلی صورت بڑی چھوٹی صورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی، مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور دوسری مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت سورہ احزاب ادھر لمبی صورت ہے، اور یہ صورت مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، جیسے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں عقائد کے بارے میں بیان ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں مختلف قسم کے احکام ہوتے ہیں۔ تو گیا اسی طریقے سے آج ان دونوں صورتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، یہ چھوٹی سی صورت، اس کی فضیلت کے بارے میں دو حدیثیں وارد ہیں، سنن دارمی کی دو حدیثیں ہیں۔ پہلی صورت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے پہلی حدیث، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز یعنی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل کتاب یعنی سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ انسان یا سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ فضیلت ہو گئی، اور دوسری فضیلت اسی سنن دارمی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، بستر پر جانے کے بعد یا بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ تنزیل پڑھ لیا کرتے تھے، یا پھر سورہ تبارک، دونوں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ صورتیں ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھیں سورہ سجدہ کے اندر وہ کون کون سے احکام ہیں۔ زیادہ احکام بلکہ زیادہ آیتوں کی تشریح میں کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ بڑے اختصار کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے کہ سورہ سجدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استوا کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے بنایا 6 دنوں میں، پھر اس کے بعد عرش عظیم پر وہ مستوی ہوا۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استوا کا ذکر کیا، یا استوا سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہوا۔ اس بارے میں پورا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہوا، اور اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں جیسے سلف کا عقیدہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ، ویسے ہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہونے کے باوجود بھی عرش کا محتاج نہیں۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیے ایک آیت نمبر 12 دیکھیے، اس کے اندر ایک کیفیت بتائی گئی ہے اس وقت جب کہ مجرمین کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس وقت مجرمین کی جو حالت ہوگی، اس منظر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیش کیا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو، یا یوں کہ کیا اس وقت کو آپ نے دیکھا نہیں، یا اس وقت پر آپ نے غور نہیں کیا جبکہ مجرمین اپنے سروں کو جھکا کر پروردگار کے سامنے کھڑے رہیں گے، یہ کہتے ہوئے اے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ اب تک تو انکار کر رہے تھے آخرت کا، لیکن جب قیامت کے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، تو اس وقت ساری حالتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے، ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے پروردگار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہم نے کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں لوٹا دے دنیا کے اندر۔ اب کہاں موقع ملے گا؟ جب تک دنیا میں عمر ملی تھی، وقت ملا تھا، اس کو ضائع کر دیا، یقین نہیں آ رہا تھا، اب تو یقین آ گیا، اب ہم ہی دنیا کے اندر بھیج۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہوگا، جو لوگ وہاں اٹھائے جائیں گے پھر اس کے بعد نہیں بھیجے جائیں گے دنیا میں، انا موقنون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت سے نوازتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات صادق آ چکی ہے کہ ہم جہنم سے بھریں گے جنات میں سے بہت سے لوگوں کو، اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بہت سے لوگوں سے اس جہنم کو بھریں گے۔ تو بہرحال یہ قیامت کا ایک منظر ہے، اس کو سامنے رکھنے کے بعد آدمی غور و فکر کر سکتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس دن کے لیے توشہ تیار کرنا ہے۔ اور آگے چل کر دیکھیے آیت نمبر 24 20 پر 4، اس کے اندر اللہ تبارک نے 2 شرطیں رکھی دنیا کے اندر کی قیادت اگر حاصل کرنا ہے۔ مسلمان آج اپنے آپ کو مغلوب سمجھ رہے ہیں، تو ایسے میں سر بلند ہونا ہے، قیادت حاصل کرنا ہے، تو دو چیزیں اپنانا پڑے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں سے چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قیادت سونپی، کب؟ جب کہ ان لوگوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔ یقین و صبر یہ بلندی کا معیار ہے۔ بس اسی پر میں ختم کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب، سورہ احزاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی سورت تھی، یہاں تک کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ سورہ بقرہ کے برابر۔ خیر بات تو ایسی نہیں ہے۔ اس سورت کے اندر چند وہ آیتیں ہیں جو تلاوتاً منسوخ کر دی گئی۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، اگر کوئی شادی کے بعد زنا کا مرتکب ہوتا ہے، بدکاری کرتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، فرجموہما، ان کو رجم کرنے کی آیت جو تھی وہ اسی صورت کے اندر موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو پڑھا ہے، لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ کر دی گئی، لیکن اس کا حکم باقی رہ گیا۔ آج بھی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہو تو اس کو میدان میں دفن کر کے گھٹنوں تک اس کو یعنی زمین میں گاڑ دینے کے بعد پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ سزائیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ بدکاریاں نہ ہو۔ یہ ایک مرتبہ اس کو سزا، اس سزا کو دیکھنے والا کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ اب آئی اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قدم قدم پر رکنے کا مقام ہے۔ سورہ احزاب معاشرے کے اندر بہت سی وہ بیماریاں، معاشرے کے اندر کی وہ غلطیاں جو عام طور انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان تمام سے معاشرے کو پاک کرنے کے اس کے اندر احکام جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے چنیدہ آیتوں کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ اسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا بھی اس صورت کے اندر اعلان ہے۔ آئیے چند آیات کو ہم لیں گے۔
عربوں کے اندر 2 غلط عادتیں تھیں، بلکہ ساری دنیا میں ہیں۔ اس میں سے ایک عادت خاص کر کے عربوں کے پاس ہی تھی، اگر اپنی بیوی کو کوئی کہہ دے کہ تو ماں جیسی ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ بیوی حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب دونوں کو الگ کر دینا۔ تو اس غلط رواج کو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اور دوسری اور ایک عادت جو آج بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کسی بچے کو یا بچی کو گود لینا۔ عام طور پر جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی کے بچے کو گود لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا ہے، اور باقاعدہ نام بھی رجسٹر میں درج کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، فلان ابن فلان۔ تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا، اس سے خاندان آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، وراثتیں غلط جگہ چلی جاتی ہیں۔ جو جس کا بچہ ہے اسی کی طرف منسوب ہونا ہے، کسی اور کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں باپ نہ ہونے کی وجہ سے جس باپ نے جس انسان نے پالا ہے اس کو باپ کہہ دے، الگ بات ہے، ماں کہہ دے، الگ بات ہے، لیکن وہ حقیقی باپ حقیقی ماں نہیں بن سکتے اور وہ ان کا وارث نہیں بن سکتا۔ دیکھیے آیت نمبر 4 اور آیت 5 کے اندر ان غلط رواجوں کو دور کرنے کی بات آئی ہے۔ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 چیزوں کے بارے میں کہا کہ وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو، زہار کا مطلب غلطی سے کہہ دیتے ہو کہ تم اپنی ماں کی جیسی ہو، تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن سکتی۔ اور دوسری بات، اور جن بچوں کو تم نے گود لے لیا ہے وہ تمہارے حقیقی بچے بن نہیں سکتے۔ یہ تمہاری زبان کی بات ہے، اللہ تعالی حق کہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی یہاں پر احکام آئے ہیں، بات لمبی ہونے کی وجہ سے میں اسی پر اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آیت نمبر 21 میں دیکھیے بڑی پتے کی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے سارے انسانوں کا اسوہ بتایا گیا ہے، نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہیں بہترین اسوہ رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جائیے اور دنیا کی زندگی گزارتے چلی جائیے، اور اسوہ پورے کا پورا قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کو کر کے بتایا۔ یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے۔ دوسرے مذاہب اور اسلام کے اندر فرق یہی ہے کہ دوسرے مذاہب میں کہا تو جاتا ہے لیکن کیا نہیں جاتا، اور ایسے احکام نہیں دیے جاتے جو قابل عمل ہو۔ لیکن اسلام کے اندر جتنے احکام دیے گئے ہیں انسان کے بس میں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کو کر کے بتایا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں اس کو تطبیق دی ہے، اس کے بعد ہی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کچھ آگے بڑھیے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا ہمیشہ مقابلہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ دنیاوی زندگی حقیر ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اخروی زندگی یہ اصل زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی ہے، لیکن دنیا کی ساری عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ واقعہ ایسے ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات زیادہ ہونے لگے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسعت تھی، آپ جو کچھ کر سکتے تھے اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اس سے زیادہ مطالبات ہونے لگے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے ہاں تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو تو چلو جو مانگتی ہم دے دیں گے، لیکن آج سے تم کو ہم علیحدہ کر دیں گے، طلاق دے دیں گے، اس کے بعد تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں رہیں گی. کیا یہ پسند ہے؟ یا کچھ برداشت کر لو، صبر سے کام لو اور جنت کو چاہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بن کر رہو. تو ساری بیویوں نے کہا کہ ہم آپ کی صحبت ہمیں منظور ہے، اگرچہ کہ دنیا کچھ ہم سے چھوٹ بھی جائے. دیکھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہیں اور اس کا زینت چاہتی ہیں تو آؤ، تم جو چاہتی ہو ہم دے دیں گے. وسرحکن سراحا جمیلا، پھر اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول منظور ہیں اور آخرت کا گھر منظور ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ذرا صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. تو اس طریقے سے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی کمائی کو دیکھیں، ان کی استطاعت کو دیکھیں، اتنا ہی مطالبہ کریں جو وہ پورا کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر مطالبہ کریں گے تو اپنی زندگی کے اندر پریشانیاں لے آئیں گے، بلکہ اپنی زندگی کو ہاتھ سے کھو دیں گے. پھر آگے چلیے، ایک اہم بات عورتوں سے بتائی گئی ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے کہ پردے کا حکم. عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. اس لیے جب خاص کر کے غیر محرم لوگوں سے جب بات کرتی ہیں تو آواز کے اندر لچک پیدا نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جو سامنے والے کے اندر کا شہوت کا مرض ہے تو کچھ اور گمان کرنے لگے گا. اس لیے گرجدار آواز میں یعنی کڑک آواز میں سامنے والے سے بات کرنا ہے، لچکدار آواز میں بات نہیں کرنا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور خاص کر کے فون وغیرہ میں بات کرتے وقت لچکدار آواز سے کبھی بھی کوئی عورت کسی مرد سے بات نہیں کرنا ہے، الا کہ اپنا کوئی محرم ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم ایک عام عورت کے مانند نہ ہو اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو. فلا تخضعن بالقول، شروع میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا، لیکن پوری مومنات اس کے مخاطب ہیں. فرمایا فلا تخضعن بالقول، تم اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی اور گمان کرے گا، کچھ اور تمہارے بارے میں طمع و حرص کرے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لیکن اچھی بات کو. اور ایک حکم یہ دیا گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو. تم گھر کی رانی ہو، گھر کی ملکہ ہو، گھروں کو اختیار کرو. زیادہ تر باہر ادھر ادھر گھومنے کے راستے تلاش نہ کرو. ضرورت کے لیے کسی کو بھیج دو، اپنے گھر میں جو بچے ہیں، اپنے گھر میں شوہر ہے، ان کو بھیج دو. لیکن تم زیادہ سے زیادہ گھروں کو سجانے کی کوشش کرو، گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کرو، بچوں کی تربیت میں رہو. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، جاہلیت میں جیسے عورتیں باہر نکلتی تھی ویسے تم باہر نہ نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اس کے بعد اور بھی احکام ہیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، یہاں پر ختم رسالت کا اعلان ہو رہا ہے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اس ایک آیت کے اندر دو غلط عقائد کو دور کیا گیا ہے. پہلا عقیدہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا پروردہ بنا لیا تھا، لے پالک بنا لیا تھا، گود لیا تھا، یا اپنے گھر میں پرورش انہوں نے کی تھی. دور جاہلیت کے رسم کے مطابق زید بن حارثہ کو لوگ محمد کا بیٹا سمجھتے تھے. اور جس وقت زید بن حارثہ کی شادی زینب سے ہوئی، پھر اس کے بعد طلاق ہونے کے بعد زینب کی شادی جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلا دی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی بہو سے شادی کیا، حالانکہ زید بن حارثہ کے بیٹے نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلط عادت کو اور اس غلط تہمت کو دور کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نرینہ اولاد کے آپ باپ نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نرینہ اولاد آپ کو عطا کی تھی وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، رجال نہیں بنے کہ پھر وہ شادی کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو آتی پھر اس سے شادی کیا، ایسی بات ہی نہیں. زید بن حارثہ صاحب کے بیٹے نہیں تھے، صرف لے پالک تھے، تو جائز تھا زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی آسمان پر ہوئی تھی. تو اللہ تبارک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من، آیت نمبر 40 دیکھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے، آپ کے نرینہ اولاد بلوغت کو نہیں پہنچی، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں آپ، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری نبوتیں ختم ہو گئی. لا نبی بعدی، بعض روایتوں میں کہا کہ لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے. چنانچہ جس کا اعلان یہاں پر کیا گیا، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور آگے چلیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، بڑی اہم صفات. ایسے تو لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اکٹھا کر کے کہا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں اتنی صفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لوگوں نے جمع کیا، اگرچہ کہ کوئی روایت ایسی ہمیں نہیں ملتی. دیکھیے یہاں اہم صفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں. آیت نمبر 40 پر 5، 40 پر 6، 40 پر 7 فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر، اور ساری دنیا کے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آگے چلیے، بات کو میں جلد سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 56، 50 پر 6 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ درود اور سلام کا حکم دیا. یا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، آپ پر سلام کرو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، آپ پر درود پڑھیں اور سلام بھیجیں، اور وہ دونوں کیسے کریں آپ بتائیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود اور سلام دونوں چیزیں سکھائی. صحابہ کہتے ہیں ویسے سکھایا جیسے ایک سورت سکھائی جاتی. درود کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہا کہ یہ تمہارے لیے درود ہے، اس سے بہتر درود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں. پھر اس کے بعد سلام سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ان دونوں چیزوں کو آخری یعنی تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا. تو ہر نماز پڑھنے والا اور تشہد میں جب بیٹھتا ہے تو اس ارادے کے ساتھ بیٹھے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا اور آپ کو میں سلام کروں گا. تو ان بتائے ہوئے سکھائے ہوئے سلام اور درود کو چھوڑ کر پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے سلام بنا لیے. ان تمام سے پرہیز کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سلام اور درود کی طرف آنا چاہیے. آخری آیت، اگرچہ کہ میں نے بہت سی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے جو اہم باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن آخر میں ایک آیت اس کو میں لینا چاہتا ہوں. آیت نمبر 72 اور 73، یہ 72 لے لیجئے. یہ ایک آیت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو یا اس دین اسلام کو امانت قرار دے کر کہا کہ ہم نے اس کو اتارنا چاہا. کہاں؟ آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین ان يحملنها. آسمان و زمین اور پہاڑ اس کائنات کے اندر بہت بڑی مخلوقات ہیں. اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکیں گے. کہا کہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکیں گے. واشفقن منها. اور وہ ڈر گئے. وحملها الانسان. لیکن انسان آگے بڑھ کے اٹھا لیا. تو یہ قرآن مجید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو انسان ہی اٹھا سکا اور اٹھا لیا. اس لیے کہ انسان کو اس کی ضرورت تھی. وہ ظالم بھی تھا, وہ جاہل بھی تھا. اس کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے, اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی ضرورت تھی. اس لیے وہ آگے بڑھ کے اٹھا لیا. تو اب ہر انسان پر ضروری ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھے, پڑھائیں اور دنیا سے ظلم کو ختم کریں اور اپنی جہالت کو ختم کر کے علم کی روشنی میں آئے. تو یہ بہت بڑی امانت ہے جو ہم پر لادی گئی ہے. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. قرآن کو پڑھیں, پڑھائیں, سیکھیں, سکھائیں. قرآن کا پرچار کریں. ہماری زندگی کا ووڑنا بچھونا قرآن مجید ہو, کیونکہ امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اس امانت سے کبھی غفلت میں نہ رہیں. تو اس لیے یہ بہترین موقع ہے. یہ شہر صیام ہے, شہر قیام ہے, اسی طریقے سے شہر قرآن ہے. جتنا وقت ہو سکا قرآن مجید کو دیجیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید پڑھیے, اپنے ساتھ رکھیے. بلکہ پوری زندگی کا ہمارے لیے پوری زندگی کا وظیفہ قرآن مجید ہو. اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو قرآن مجید کا حق تھوڑا ادا کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے. اور اللہ تبارک جب تک ہم زندہ رہیں قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے, سیکھتے ہوئے, اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.